نثار کا یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے انٹرسٹنگ۔ سب سے پہلے میرے چینل کو کر دے سبسکرائب، لائکس اور کمنٹ۔ اب کرتے ہیں ایپیسوڈ سٹارٹ۔ جی ادھر نثار کے ایپیسوڈ میں جعفر کو پتہ چلتا ہے کہ کشمیلہ اور سرفراز آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں کی وہاں پر ویڈیو بنا لیتا ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ نوشروان سے کہتا ہے کہ سائیں مجھے لگتا ہے کہ اب کشمیلہ بی بی کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ جعفر ایسی باتیں کرتا ہے کہ نوشروان کشمیلہ کو بیچنے کے لیے وہاں سے مجبور ہو جاتا ہے۔ نوشروان کشمیلہ کا سارا بیگ پیک کرواتا ہے اور کمرے سے باہر نکلوا دیتا ہے۔ کشمیلہ جو صبح بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا سامان کس سے باہر نکالا ہے۔ نوشروان جو باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا سامان میں نے باہر نکالا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کشمیلہ جو کہتی ہے کہ میں کیوں جاؤں، میں آپ کی بیوی ہوں، ویسے بھی آپ کی دوسری بیوی تو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کو بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ تو آپ کو ایک دفعہ زہر دے چکا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو دوبارہ زہر دے جائے۔ نوشروان جو بہت غصے سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں نے کہا ہے نا آپ یہاں سے جا رہی ہیں تو بس جا رہی ہیں، ویسے بھی یہاں پر جعفر ہے میرا خیال رکھنے کے لیے، مجھے آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیلہ یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور نوشروان کو کہتی ہے کہ آپ دعا کو طلاق کیوں نہیں دیتے۔ نوشروان یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کون ہوتی ہے مجھے اس طرح کے مشورے دینے کے لیے۔ کشمیلہ نوشروان کہتی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا پورا حق ہے آپ کے اوپر، ویسے بھی آپ مجھے اپنا حق دیتے تو نہیں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کو طلاق دے دیں، وہ آپ کے لائق نہیں ہے، وہ ایک گھٹیا اور چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میں آپ کی خاندانی بہو ہوں، پلیز دعا کو طلاق دے دیں، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ جعفر کو لگتا ہے کہ اگر کشمیلہ یہاں سے چلے گئی تو سائیں اور بی بی دعا کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی یہ تو سائیں کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی سائیں کی زندگی سے کشمیلہ بی بی کو نکال دوں گا، ویسے بھی جب سے دعا بی بی سائیں کی زندگی میں آئی ہے، سائیں اپنی زندگی میں خوش رہنا شروع ہو گئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں نوشروان کے گھر میں نوشروان کے والد اور والدہ آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہاں پر آتی ہے نوشروان کے والد، نوشروان کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں دعا کو طلاق دے دینی چاہیے۔ کشمیلہ جلدی سے بولتی ہے کہ میں نے بھی سائیں کو یہی کہا ہے کہ آپ دعا کو طلاق دے دیں۔ اتنی ہی دیر میں دعا وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشروان مجھے طلاق نہیں دے سکتی، ابھی بھی میں نوشروان کی بیوی ہوں، اور ویسے بھی جب تک میں یہ ثابت نہیں کر دیتی کہ نوشروان کو میں نے زہر نہیں دیا ہے، اس کشمیلہ نے زہر دیا ہے۔ کشمیلہ یہ سن کر بہت حیران ہو جاتی ہے اور ڈر سی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسی میرے اوپر یہ الزام لگانے کی، تم اپنا آپ کو بچانے کے لیے میرے اوپر الزام لگا رہی ہو گھٹیا لڑکی۔ وہاں بابا سعید جلدی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسی ہو یہاں پر آنے کی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے بیٹے سے دور رہنا، تم آگے میرے بیٹے کو زہر دے چکے ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ نوشروان یہ سن کر بہت دکھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا سعید آپ ایسے بات نہ کریں، آپ دعا کو اندر آنے دیں۔ نوشروان کہتا ہے کہ ہاں بولو تم کیا کرنی ہے یہاں پر، کیا بات ہے جلدی بتاؤ۔ کہتی ہیں کہ نوشروان پلیز مجھے اپنی زندگی میں واپس لے لیں، مجھے ایک دفعہ گھر واپس لینے آئیں، میں یہ ثابت کر چھوڑوں گی کہ زہر میں نے نہیں دیا، اس کشمیلہ نے زہر دیا ہے آپ کو، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ سرفراز سے ملی ہوئی ہے۔ نوشروان جیسے سرفراز کا نام سنتا ہے بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم نے ہی مجھے زہر دیا ہے، اگر تم مجھے زہر نہ دیتی۔ اچھا یہ بتاؤ اس دن تمہارے گھر میں سرفراز کیا کرنے کے لیے آیا تھا؟ دعا کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کیوں آیا تھا، اور ویسے بھی نوشروان کہتا ہے کہ ویسے وہ تمہیں یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، تم تو کہتی ہو یہ بچہ ہم دونوں کا، پھر سرفراز ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ مجھے تمہارے اوپر دعا یقین نہیں رہا، مجھے لگا تھا میری محبت غلط نہیں ہوگی، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا، دعا تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، یہاں سے چلی جاؤ۔ کشمیلہ جلدی سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہیں کہ بابا سعید میرا یقین کریں، میں تو اس خاندان کی بہت پرانی بہو ہوں، دیکھیں مجھے تو اتنے سال ہو گئے اس گھر میں آئی، کیا میں نے کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اور ویسے بھی اپنے سر کے سائیں کو زہر دوں گی؟ بابا سعید یہ لڑکی میرے اوپر الزامات لگا رہی ہے، آپ اس لڑکی پر یقین مت کریں۔ اماں سعید جلدی سے بولتی ہیں ہاں بیٹا مجھے پتا ہے تم سچ بول رہی ہو، یہ چھوٹے خاندان کی گھٹیا لڑکی یہی ایسے بولتی ہے، مجھے دکھ ہو رہا جب میں نے اس سے اپنی بیٹی کہا تھا۔ کشمیلہ کو دل کو سکون ہوتا ہے، چلو کچھ تو ہوا، میرے اوپر اب الزام نہیں آئے گا۔ کشمیلہ اسی وقت ایک پلان آتی ہے کہ میں اب دعا کو راستے سے ہٹا دوں گی، میں کچھ ایسا کروں گی کہ نوشروان اسی وقت دعا کو طلاق دے دیں گے۔ کشمیلہ پھر سے سرفراز کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ رات ٹائم تم دعا کو ملنے کے لیے وہاں پر جاؤ۔ یہ جعفر سن لیتا ہے، وہ
سرفراز جو رات ٹائم دعا کو ملنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم باہر نہ آئی تو میں یہاں پر اپنی جان دے دوں گا۔ دعا یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اسے باتیں سنانے کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت کشمیلا کا جاسوس ادھر کے ویڈیو بنا لیتا ہے اور ویڈیو بنا کر کشمیلا کو سینڈ کر دیتا ہے۔ کشمیلا اسی ٹائم ویڈیو سے نوشروان کو دکھاتی ہے اور کہتی کہ یہ لڑکی مجھ پر الزام لگا رہی تھی اور آپ سے معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے گھر واپس لے گئے، دیکھیں ابھی بھی یہ سرفراز سے ملنے سے باز نہیں آ رہی۔ ادھر دعا سرفراز کو کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، گھٹ کے انسان میری زندگی خراب کر کے تمہیں ابھی تک سکون نہیں ملا جو دوبارہ پھر واپس آ گئے۔ سرفراز دعا کہتا ہے نہیں، ابھی تک میں نے تمہیں اپنی ذلت کا بدلہ میں نے تم سے بھی لینا ہے، میں نے تو ابھی تمہارے پیچھے کچھ کیا ہی نہیں، میں تو تمہارا جینا حرام کر دوں گا، جب تک تمہارا شوہر تمہیں طلاق نہیں دے دے گا میں تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جعفر جو کشمیلا کا جاسوس کو پکڑ لیتا ہے ساری بات اگوا لیتا ہے۔ جعفر کو کشمیلا کا جاسوس ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ کشمیلا نے اس سے کیا کیا کام کروائے ہیں۔ جعفر کے پاس اب کافی زیادہ ثبوت آ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ وہ سائیں کو دکھائے گا اور کشمیلا بی بی کو اس بات کا جواب سائیں کو اب دینا ہی ہوگا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ادھر سمن کا شوہر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں تم سے رخصتی کرنا چاہتا ہوں، سمن تم سکون سے مان جاؤ۔ سمن کہتے کہ جی نہیں، میں ایسے رخصتی سادگی سے بالکل بھی نہیں کروں گی، میں اپنی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی ہی دیر میں سمن کے شوہر کو سرفراز کے بارے کچھ ثبوت ملتے ہیں اور غصے میں آ کر سمن کو طلاق دے دیتا ہے۔ جی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سمن کی شوہر کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، سمن کو طلاق دے دیتا ہے اور سمن کی شوہر کی شادی جی ہوتی ہے دعا کی سب سے چھوٹی بہن سے۔ وہ دعا کے ساتھ اسے دیکھتا ہے اور دیکھ کر اپنا رشتہ دعا کے گھر بھیج دیتا ہے۔ دعا کی بہن بہت خوش ہو جاتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا پولیس آفیسر مجھے مل رہا ہے، اس لیے اس کی چھوٹی بہن اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ جی سمن کو یہ برداشت نہیں کرتی کہ پہلے اس دعا نے آ کے میرے بھائی کی زندگی برباد کی، پھر اس کی سب سے بڑی بہن نے میرے بھائی کے ساتھ شادی کی اور بعد میں میرے شوہر پر نظریں جمائیں، اور اب اس کی سب سے چھوٹی بہن جو میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں چھوڑوں گی نہیں، میں اس سے محبت کرتی تھی، اس انسان نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے طلاق دی اور بد کردار لڑکی سے شادی کرنے چلا۔ اسے پتہ نہیں اس دعا نے کیا کیا، اسے پتہ نہیں اس کی سب سے بڑی بہن جس سے میرے بھائی نے طلاق دی ہے یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ وہ پاگل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دعا کو برباد کر دیں، پھر چھوڑے نہ۔ سرفراز کہتا ہے کہ میں تمہارے ہر دکھ کا بدلہ لوں گا، تم ٹینشن مت لو۔ جعفر جہاں نوشروان کو سب بتا دیتا ہے کہ کشمیلا نے کیا 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 ہے۔ جی دیکھیں گے اس ایپیسوڈ میں کہ کشمیلا کی چالاکیاں کب کشمیلا کے اوپر ہی پڑ جاتی ہیں، کشمیلا پر آگے ہے بہت زیادہ باری۔ نوشروان جو کشمیلا سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسی حرکت کرنے کا سوچا بھی کیوں، تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی، تم نے مجھ سے میری محبت کو دور کیا، کشمیلا کیوں؟ کشمیلا کہتی ہے کہ میں نے تو ابھی صرف آپ کی محبت سے آپ کو دور کیا، آپ دیکھیں میں اسے مار دوں گی، سائیں دیکھیں اگر آپ میرے بھی نہیں نا تو میں کسی کا بھی آپ کو نہیں ہونے دوں گی، آپ کو اس دعا سے بہت محبت ہے نا تو دیکھیں اب میں کیسے اس دعا کو مار دوں گی۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ سائیں بی بی کشمیلا کچھ کر ہی نہ دے، کہتا ہے نہیں یہ اب کچھ نہیں کرے گی، مجھے پتہ ہے، مجھے اب اس کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے۔ اتنی ہی دیر میں دعا کا فون آ جاتا ہے اور نوشروان کہتے ہیں کہ نوشروان آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، میں بھی آپ سے کتنی محبت کرتی تھی، آپ تو اس کوٹھے سے اٹھا کر لے کر آئے تھے، تب آپ نے مجھے بڑا اعتبار کیا تھا، اب تو میں بالکل بھی سچی نہیں ہوں، آپ مجھ پر کیوں اعتبار نہیں کر رہے۔ نوشروان سوچتا ہے اور لیکن جواب کچھ بھی نہیں دیتا اور فون بند کر دیتا ہے۔ دعا بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ مجھے صبر دے، مجھے اس امتحان سے پاس کر دے۔ ادھر کشمیلا اپنے بندے سے کہتی ہے کہ دعا کو مار دو۔ دعا جب بازار جاتی ہے اور کشمیلا کا بندہ دعا کو کڈنیپ کر لیتا ہے، وہاں سے لے جاتا ہے۔ نوشروان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، پورے گھر میں طوفان اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمیلا اگر دعا کو کچھ بھی ہوا نا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو جی یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو۔ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر اگنور مت کیجیے گا اور لائک اور کمنٹس کو لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائکس، تھینک یو۔ نثار کا یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے انٹرسٹنگ۔ سب سے پہلے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، لائکس اور کمنٹ۔ اب کرتے ہیں ایپیسوڈ سٹارٹ۔ جی ادھر نثار کے ایپیسوڈ میں جعفر کو پتہ چلتا ہے جی کہ کشمیلا اور سرفراز آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ دونوں کی وہاں پر ویڈیو بنا لیتا ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ نوشروان سے کہتا ہے کہ سائیں مجھے لگتا ہے کہ اب کشمیلا بی بی کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ جعفر ایسی باتیں کرتا ہے کہ نوشروان کشمیلا کو بیچنے کے لیے وہاں سے مجبور ہو جاتا ہے۔ نوشروان
کشمیلا کا سارا بیگ پیک کرواتا ہے اور کمرے سے باہر نکلوا دیتا ہے۔ کشمیلا جو صبح بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا سامان کس سے باہر نکالا ہے۔ نوشروان جو باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا سامان میں نے باہر نکالا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کشمیلا جو کہتی ہے کہ میں کیوں جاؤں، میں آپ کی بیوی ہوں، ویسے بھی آپ کی دوسری بیوی تو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کو بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ تو آپ کو ایک دفعہ زہر دے چکا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو دوبارہ زہر دے جائے۔ نوشروان جو بہت غصے سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں نے کہا ہے نا آپ یہاں سے جا رہی ہیں تو بس جا رہی ہیں، ویسے بھی یہاں پر جعفر ہے میرا خیال رکھنے کے لیے، مجھے آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیلا یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور نوشروان کو کہتی ہے کہ آپ دعا کو طلاق کیوں نہیں دیتے۔ نوشروان یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کون ہوتی ہے مجھے اس طرح کے مشورے دینے کے لیے۔ کشمیلا نوشروان کہتی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا پورا حق ہے آپ کے اوپر، ویسے بھی آپ مجھے اپنا حق دیتے تو نہیں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کو طلاق دے دیں، وہ آپ کے لائق نہیں ہے، وہ ایک گھٹیا اور چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میں آپ کی خاندانی بہو ہوں، پلیز دعا کو طلاق دے دے، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ جعفر کو لگتا ہے کہ اگر کشمیلا یہاں سے چلے گئی تو سائیں اور بی بی دعا کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی یہ تو سائیں کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی سائیں کی زندگی سے کشمیلا بی بی کو نکال دوں گا، ویسے بھی جب سے دعا بی بی سائیں کی زندگی میں آئی ہے، سائیں اپنی زندگی میں خوش رہنا شروع ہو گئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں نوشروان کے گھر میں نوشروان کے والد اور والدہ آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہاں پر آتی ہے نوشروان کے والد، نوشروان کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں دعا کو طلاق دے دینی چاہیے۔ کشمیلا جلدی سے بولتی ہے کہ میں نے بھی سائیں کو یہی کہا ہے کہ آپ دعا کو طلاق دے دیں۔ اتنی ہی دیر میں دعا وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشروان مجھے طلاق نہیں دے سکتے، ابھی بھی میں نوشروان کی بیوی ہوں، اور ویسے بھی جب تک میں یہ ثابت نہیں کر دیتی کہ نوشروان کو میں نے زہر نہیں دیا، اس کشمیلا نے زہر دیا ہے۔ کشمیلا یہ سن کر بہت حیران ہو جاتی ہے اور ڈر سی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسی میرے اوپر یہ الزام لگانے کی، تم اپنا آپ کو بچانے کے لیے میرے اوپر الزام لگا رہی ہو گھٹیا لڑکی۔ وہاں بابا سے جلدی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسی ہو یہاں پر آنے کی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے بیٹے سے دور رہنا، تم آگے میرے بیٹے کو زہر دے چکے ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ نوشروان یہ سن کر بہت دکھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا صحیح آپ ایسے بات نہ کریں، آپ دعا کو اندر آنے دیں۔ نوشروان کہتا ہے کہ ہاں بولو تم کیا کرنی ہے یہاں پر، کیا بات ہے جلدی بتاؤ۔ کہتی ہیں کہ نوشروان پلیز مجھے اپنی زندگی میں واپس لے لیں، مجھے ایک دفعہ گھر واپس لینے آئیں، میں یہ ثابت کر کر چھوڑوں گی کہ زہر میں نے نہیں دیا، اس کشمیلا نے زہر دیا ہے آپ کو، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ سرفراز سے ملی ہوئی ہے۔ نوشروان جیسے سرفراز کا نام سنتا ہے بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم نے ہی مجھے زہر دیا ہے، اگر تم مجھے زہر نہ دیتی۔ اچھا یہ بتاؤ اس دن تمہارے گھر میں سرفراز کیا کرنے کے لیے آیا تھا؟ دعا کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کیوں آیا تھا، اور ویسے بھی نوشروان کہتا ہے کہ ویسے وہ تمہیں یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، تم تو کہتی ہو یہ بچہ ہم دونوں کا، پھر سرفراز ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ مجھے تمہارے اوپر دعا یقین نہیں رہا، مجھے لگا تھا میری محبت غلط نہیں ہوگی، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا، دعا تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، یہاں سے چلی جا۔ کشمیلا جلدی سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہیں کہ بابا صحیح میرا یقین کریں، میں تو اس خاندان کی بہت پرانی بہو ہوں، دیکھیں مجھے تو اتنے سال ہو گئے اس گھر میں آئی، کیا میں نے کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ اور ویسے بھی اپنے سر کے سائیں کو زہر دوں گی؟ بابا صحیح یہ لڑکی میرے اوپر الزامات لگا رہی ہے، آپ اس لڑکی پر یقین مت کریں۔ اماں صحیح جلدی سے بولتی ہاں بیٹا مجھے پتا ہے تم سچ بول رہی ہو، یہ چھوٹے خاندان کی گھٹیا لڑکی یہی ایسے بولتی ہے، مجھے دکھ ہو رہا جب میں نے اس سے اپنی بیٹی کہا تھا۔ کشمیلا کو دل کو سکون ہوتا ہے، چلو کچھ تو ہوا، میرے اوپر اب الزام نہیں آئے گا۔ کشمیلا اسی وقت ایک پلان بناتی ہے کہ میں اب دعا کو راستے سے ہٹا دوں گی، میں کچھ ایسا کروں گی کہ نوشروان اسی وقت دعا کو طلاق دے دیں گے۔ کشمیلا پھر سے سرفراز کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ رات ٹائم تم دعا کو ملنے کے لیے وہاں پر جاؤ۔ یہ جعفر سن لیتا ہے، وہ سرفراز جو رات ٹائم دعا کو ملنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم باہر نہ آئی تو میں یہاں پر اپنی جان دے دوں گا۔ دعا یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اسے باتیں سنانے کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ اسی وقت کشمیلا کا جاسوس ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور ویڈیو بنا کر کشمیلا کو سینڈ کر دیتا ہے۔ کشمیلا اسی ٹائم ویڈیو سے نوشروان کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی مجھ پر الزام لگا رہی تو آپ سے معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے گھر واپس لے، یہ دیکھے ابھی بھی یہ سرفراز سے ملنے سے باز نہیں آ رہی۔
ادھر دعا سرفراز کو کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، گٹ کے انسان میری زندگی خراب کر کے تمہیں ابھی تک سکون نہیں ملا جو دوبارہ پھر واپس آ گئے۔ سرفراز دعا کہتا ہے نہیں، ابھی تک میں نے تمہیں اپنی ذلت کا بدلہ میں نے تم سے بھی لینا ہے، میں نے تو ابھی تمہارے پیچھے کچھ کیا ہی نہیں، میں تو تمہارا جینا حرام کر دوں گا، جب تک تمہارا شوہر تمہیں طلاق نہیں دے دے گا میں تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جعفر جو کشمیلا کا جاسوس کو پکڑ لیتا ہے، ساری بات اگوا لیتا ہے۔ جعفر کو کشمیلا کا جاسوس ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ کشمیلا نے اس سے کیا کیا کام کروائے ہیں۔ جعفر کے پاس اب کافی زیادہ ثبوت آ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ وہ سائیں کو دکھائے گا اور کشمیلا بیبی کو اس بات کا جواب سائیں کو اب دینا ہی ہوگا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ادھر سمن کا شوہر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں تم سے رخصتی کرنا چاہتا ہوں، سمن تم سے کون سے مان جائے۔ سمن کہتے ہیں کہ جی نہیں، میں ایسے رخصتی سادگی سے بالکل بھی نہیں کروں گی، میں اپنی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی ہی دیر میں سمن کے شوہر کو سرفراز کے بارے کچھ ثبوت ملتے ہیں اور غصے میں آ کر سمن کو طلاق دے دیتا ہے۔ جی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سمن کے شوہر کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، سمن کو طلاق دے دیتا ہے اور سمن کی شوہر کی شادی جی ہوتی ہے دعا کی سب سے چھوٹی بہن سے۔ وہ دعا کے ساتھ اسے دیکھتا ہے اور دیکھ کر اپنا رشتہ دعا کے گھر بھیج دیتا ہے۔ دعا کی بہن بہت خوش ہو جاتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا پولیس آفیسر مجھے مل رہا ہے، اس لیے اس کی چھوٹی بہن اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ جی سمن کو یہ برداشت نہیں کرتی کہ پہلے اس دعا نے آ کے میرے بھائی کی زندگی برباد کی، پھر اس کی سب سے بڑی بہن نے میرے بھائی کے ساتھ شادی کی اور بعد میں میرے شوہر پر نظریں جمائیں، اور اب اس کی سب سے چھوٹی بہن جو میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں چھوڑوں گی نہیں، میں اس سے محبت کرتی تھی، اس انسان نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے طلاق دی اور بد کردار لڑکی سے شادی کرنے چلا ہے۔ اسے پتہ نہیں اس دعا نے کیا کیا، اسے پتہ نہیں اس کی سب سے بڑی بہن جس سے میرے بھائی نے طلاق دی ہے یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ وہ پاگل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دعا کو برباد کر دیں، پھر چھوڑے نہ۔ سرفراز کہتا ہے کہ میں تمہارے ہر دکھ کا بدلہ لوں گا، تم ٹینشن مت لو۔ جعفر جہانگیر نوشروان کو سب بتا دیتا ہے کہ کشمیلا نے کیا 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 ہے۔ جی دیکھیں گے اس ایپیسوڈ میں کہ کشمیلا کی چالاکیاں کب کشمیلا کے اوپر ہی پڑ جاتی ہیں، کشمیلا پر آگے ہے بہت زیادہ باری۔ نوشروان جو کشمیلا سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسی حرکت کرنے کا سوچا بھی کیوں، تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی، تم نے مجھ سے میری محبت کو دور کیا۔ کشمیلا کیوں؟ کشمیلا کہتی ہے کہ میں نے تو ابھی صرف آپ کی محبت سے آپ کو دور کیا، آپ دیکھیں میں اسے مار دوں گی۔ سائیں دیکھیں اگر آپ میرے بھی نہیں نا تو میں کسی کا بھی آپ کو نہیں ہونے دوں گی، آپ کو اس دعا سے بہت محبت ہے نا تو دیکھیں اب میں کیسے اس دعا کو مار دوں گی۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ سائیں بی بی کشمیلا کچھ کر ہی نہ دے، کہتا ہے نہیں یہ اب کچھ نہیں کرے گی، مجھے پتہ ہے، مجھے اب اس کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے۔ اتنی ہی دیر میں دعا کا فون آ جاتا ہے اور نوشروان کہتے ہیں کہ نوشروان آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، میں بھی آپ سے کتنی محبت کرتی تھی، آپ تو اس کوٹھے سے اٹھا کر لے کر آئے تھے، تب آپ نے مجھے بڑا اعتبار کیا تھا، اب تو میں بالکل بھی سچی نہیں ہوں، آپ مجھ پر کیوں اعتبار نہیں کر رہے۔ نوشروان سوچتا ہے اور لیکن جواب کچھ بھی نہیں دیتا اور فون بند کر دیتا ہے۔ دعا بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ مجھے صبر دے، مجھے اس امتحان سے پاس کر دے۔ ادھر کشمیلا اپنے بندے سے کہتی ہے کہ دعا کو مار دو۔ دعا جو بازار جاتی ہے اور کشمیلا کا بندہ دعا کو کڈنیپ کر لیتا ہے، وہاں سے لے جاتا ہے۔ نوشروان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، پورے گھر میں طوفان اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمیلا اگر دعا کو کچھ بھی ہوا نا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو جی یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو۔ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر اگنور مت کیجیے گا اور لائک اور کمنٹس کو لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائکس، تھینک یو۔ نثار کا یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے انٹرسٹنگ۔ سب سے پہلے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، لائکس اور کمنٹ۔ اب کرتے ہیں ایپیسوڈ سٹارٹ۔ جی ادھر نثار کے ایپیسوڈ میں جعفر کو پتہ چلتا ہے جی کہ کشمیلا اور سرفراز آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ دونوں کی وہاں پر ویڈیو بنا لیتا ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ نوشروان سے کہتا ہے کہ سائیں مجھے لگتا ہے کہ اب کشمیلا بی بی کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ جعفر ایسی باتیں کرتا ہے کہ نوشروان کشمیلا کو بیچنے کے لیے وہاں سے مجبور ہو جاتا ہے۔ نوشروان کشمیلا کا سارا بیگ پیک کرواتا ہے اور کمرے سے باہر نکلوا دیتا ہے۔ کشمیلا جو صبح بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا سامان کس سے باہر نکالا ہے۔ نوشروان جو باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا سامان میں نے باہر نکالا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کشمیلا جو کہتی ہے کہ میں کیوں جاؤں، میں آپ کی بیوی ہوں، ویسے بھی آپ کی دوسری بیوی تو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کو بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ تو آپ کو ایک دفعہ زہر دے چکا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو دوبارہ زہر دے جائے۔
नौशवा जो बहुत गुस्से से कहता है कि बस बहुत हो गया, मैंने कहा है ना आप यहाँ से जा रही हैं तो बस जा रही हैं, वैसे भी यहाँ पर जाफ़र है मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कश्मीला ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और नौशवा को कहती है कि आप दुआ को तलाक क्यों नहीं देते। नौशरवां ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये मेरा ज़ाती मामला है, आप कौन होती है मुझे इस तरह के मशवरे देने के लिए। खुशमैल्ला नौशरवां कहती है कि मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक़ है आपके ऊपर, वैसे भी आप मुझे अपना हक़ देते तो नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप दुआ को तलाक दे दें, वो आपके लायक नहीं है, वो घटिया और छोटे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, मैं आपकी ख़ानदानी बहू हूँ, प्लीज़ दुआ को तलाक दे दे, वो अच्छी लड़की नहीं है। जाफ़र को लगता है कि अगर कश्मेला यहाँ से चले गई तो साईं और बीबी दुआ के बीच सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी ये तो साईं के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सोचता है कि मैं अपनी साईं की ज़िंदगी से कश्मेला बीबी को निकाल दूँगा, वैसे भी जब से दुआ बीबी साईं की ज़िंदगी में आई है, साईं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना शुरू हो गए थे। इतनी ही देर में नौशरवां के घर में नौशरवां के वालिद और वालदा आ जाती है। जैसे ही वहाँ पर आती है नौशरवां के वालिद नौशरवां कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें दुआ को तलाक दे देनी चाहिए। कश्मेला जल्दी से बोलती है कि मैंने भी साईं को यही कहा है कि आप दुआ को तलाक दे दें। इतनी ही देर में दुआ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि नौशरवां मुझे तलाक नहीं दे सकती, अभी भी मैं नौशरवां की बीवी हूँ, और वैसे भी जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती कि नौशरवां को मैंने जहर नहीं दिया, इस कश्मेला ने जहर दिया है। कश्मेला ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और डर सी जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की, तुम अपना आप को बचाने के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो घटिया लड़की। वहाँ बाबा सईद जल्दी उठते और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो यहाँ पर आने की, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे बेटे से दूर रहना, तुम आगे मेरे बेटे को जहर दे चुके हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। नौशरवां ये सुनकर बहुत दुखी होता है और कहता है कि बाबा सही आप ऐसे बात ना करें, आप दुआ को अंदर आने दें। नौशरवां कहता है कि हाँ बोलो तुम क्या करनी है यहाँ पर, क्या बात है जल्दी बताओ। कहती हैं कि नौशरवां प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस ले लें, मुझे एक दफ़ा घर वापस लेने आएँ, मैं ये साबित कर कर छोड़ूंगी कि जहर मैंने नहीं दिया, इस कश्मेला ने जहर दिया है आपको, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये सरफराज से मिली हुई है। नौशरवां जैसे सरफराज का नाम सुनता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुमने ही मुझे जहर दिया है, अगर तुम मुझे जहर ना देती। अच्छा ये बताओ उस दिन तुम्हारे घर में सरफराज क्या करने के लिए आया था। दुआ कहती है कि मुझे नहीं पता वो क्यों आया था, और वैसे भी नौशरवां कहता है कि वैसे वो तुम्हें ये क्यों कह रहा था कि ये बच्चा मेरा है, तुम तो कहती हो ये बच्चा हम दोनों का, फिर सरफराज ऐसी बातें क्यों कर रहा था। मुझे तुम्हारे ऊपर दुआ यकीन नहीं रहा, मुझे लगा था मेरी मोहब्बत गलत नहीं होगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। दुआ तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, यहाँ से चली जाओ। कश्मेला जल्दी से रोने लगती है और कहती हैं कि बाबा सही मेरा यकीन करें, मैं तो इस ख़ानदान की बहुत पुरानी बहू हूँ, देखिए मुझे तो इतने साल हो गए इस घर में आई, क्या मैंने कभी किसी को नुकसान पहुँचाया है, और वैसे भी अपने सर के साईं को जहर दूँगी। बाबा सही ये लड़की मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, आप इस लड़की पर यकीन मत करें। अम्मा सही जल्दी से बोलती है हाँ बेटा मुझे पता है तुम सच बोल रही हो, ये छोटे ख़ानदान की घटिया लड़की यही ऐसे बोलती है, मुझे दुख हो रहा जब मैंने इससे अपनी बेटी कहा था। कश्मेला को दिल को सुकून होता है, चलो कुछ तो हुआ, मेरे ऊपर अब इल्ज़ाम नहीं आएगा। कश्मेला उसी वक्त एक प्लान आती है कि मैं अब दुआ को रास्ते से हटा दूँगी, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि नौशरवां उसी वक्त दुआ को तलाक दे देंगे। कश्मेला फिर से सरफराज को फ़ोन करती है और कहती है कि रात टाइम तुम दुआ को मिलने के लिए वहाँ पर जाओ। ये जाफ़र सुन लेता है, वो सरफराज और हर टाइम दुआ को मिलने के लिए जाता है और कहता है कि अगर तुम बाहर ना आई तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूँगा। दुआ ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बातें सुनाने के लिए घर से बाहर चली जाती है। उसी वक्त कश्मेला का जासूस उन दोनों के वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर कश्मेला को सेंड कर देता है। कश्मेला उसी टाइम वीडियो से नौशरवां को दिखाती है और कहती है कि ये लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, तो आपसे माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी मुझे घर वापस ले, ये देखे अभी भी ये सरफराज से मिलने से बाज नहीं आ रही। उधर दुआ सरफराज को कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, घटिया इंसान, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके तुम्हें अभी तक सुकून नहीं मिला, जो दोबारा फिर वापस आ गए। सरफराज दुआ कहता है नहीं, अभी तक मैंने तुम्हें अपनी ज़िल्लत का बदला मैंने तुमसे अभी लेना है, मैंने तो अभी तुम्हारे पीछे कुछ किया ही नहीं, मैं तो तुम्हारा जीना हराम कर दूँगा, जब तक तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक नहीं दे देगा मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जाफ़र जोशम कश्मेला का जासूस को पकड़ लेता है, सारी बात इगवा लेता है। जाफ़र को कश्मेला का जासूस सारी बातें बता देता है कि कश्मेला ने उससे क्या क्या काम करवाए हैं। जाफ़र के पास अब काफ़ी ज़्यादा सबूत आ जाते हैं और कहता है कि वो साईं को दिखाएगा और
کشمیلا بیبی کو اس بات کا جواب سائیں کو اب دینا ہی ہوگا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ادھر سمن کا شوہر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں تم سے رخصتی کرنا چاہتا ہوں، سمن تم سے کون سے مان جائے۔ سمن کہتے ہیں کہ جی نہیں، میں ایسے رخصتی سادگی سے بالکل بھی نہیں کروں گی، میں اپنی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی ہی دیر میں سمن کے شوہر کو سرفراز کے بارے کچھ ثبوت ملتے ہیں اور غصے میں آ کر سمن کو طلاق دے دیتا ہے۔ جی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سمن کی شوہر کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، سمن کو طلاق دے دیتا ہے اور سمن کی شوہر کی شادی جی ہوتی ہے دعا کی سب سے چھوٹی بہن سے۔ وہ دعا کے ساتھ اسے دیکھتا ہے اور دیکھ کر اپنا رشتہ دعا کے گھر بھیج دیتا ہے۔ دعا کی بہن بہت خوش ہو جاتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا پولیس آفیسر مجھے مل رہا ہے، اس لیے اس کی چھوٹی بہن اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ جی سمن کو یہ برداشت نہیں کرتی کہ پہلے اس دعا نے آ کے میرے بھائی کی زندگی برباد کی، پھر اس کی سب سے بڑی بہن نے میرے بھائی کے ساتھ شادی کی اور بعد میں میرے شوہر پر نظریں جمائیں، اور اب اس کی سب سے چھوٹی بہن جو میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں چھوڑوں گی نہیں، میں اس سے محبت کرتی تھی، اس انسان نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے طلاق دی اور بد کردار لڑکی سے شادی کرنے چلا ہے۔ اسے پتہ نہیں اس دعا نے کیا کیا، اسے پتہ نہیں اس کی سب سے بڑی بہن جس سے میرے بھائی نے طلاق دی ہے یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ وہ پاگل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دعا کو برباد کر دیں، پھر چھوڑے نہ۔ سرفراز کہتا ہے کہ میں تمہارے ہر دکھ کا بدلہ لوں گا، تم ٹینشن مت لو۔ جعفر جہاں نوشروان کو سب بتا دیتا ہے کہ کشمیلا نے کیا 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 ہے۔ جی دیکھیں گے اس ایپیسوڈ میں کہ کشمیلا کی چالاکیاں کب کشمیلا کے اوپر ہی پڑ جاتی ہیں، کشمیلا پر آگے ہے بہت زیادہ باری۔ نوشروان جو کشمیلا سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسی حرکت کرنے کا سوچا بھی کیوں، تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی، تم نے مجھ سے میری محبت کو دور کیا، کشمیلا کیوں؟ کشمیلا کہتی ہے کہ میں نے تو ابھی صرف آپ کی محبت سے آپ کو دور کیا، آپ دیکھیں میں اسے مار دوں گی۔ سائیں دیکھیں اگر آپ میرے بھی نہیں نا تو میں کسی کا بھی آپ کو نہیں ہونے دوں گی، آپ کو اس دعا سے بہت محبت ہے نا تو دیکھیں میں کیسے اس دعا کو مار دوں گی۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ سائیں بی بی کشمیلا کچھ کر ہی نہ دے، کہتا ہے نہیں یہ اب کچھ نہیں کرے گی، مجھے پتہ ہے، مجھے اب اس کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے۔ اتنی ہی دیر میں دعا کا فون آ جاتا ہے اور نوشروان کہتے ہیں کہ نوشروان آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، میں بھی آپ سے کتنی محبت کرتی تھی، آپ تو اس کوٹھے سے اٹھا کر لے کر آئے تھے، تب آپ نے مجھے بڑا اعتبار کیا تھا، اب تو میں بالکل بھی سچی نہیں ہوں، آپ مجھ پر کیوں اعتبار نہیں کر رہے۔ نوشروان سوچتا ہے اور لیکن جواب کچھ بھی نہیں دیتا اور فون بند کر دیتا ہے۔ دعا بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ مجھے صبر دے، مجھے اس امتحان سے پاس کر دے۔ ادھر کشمیلا اپنے بندے سے کہتی ہے کہ دعا کو مار دو۔ دعا جب بازار جاتی ہے اور کشمیلا کا بندہ دعا کو کڈنیپ کر لیتا ہے، وہاں سے لے جاتا ہے۔ نوشروان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، پورے گھر میں طوفان اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمیلا اگر دعا کو کچھ بھی ہوا نا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو جی یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو۔ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر اگنور مت کیجیے گا اور لائک اور کمنٹس کو لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائکس، تھینک یو۔ نثار کا یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے انٹرسٹنگ۔ سب سے پہلے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، لائکس اور کمنٹ۔ اب کرتے ہیں ایپیسوڈ سٹارٹ۔ جی ادھر جہاں نثار کے ایپیسوڈ میں جعفر کو پتہ چلتا ہے جی کہ کشمیلا اور سرفراز آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ دونوں کی وہاں پر ویڈیو بنا لیتا ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ نوشروان سے کہتا ہے کہ سائیں مجھے لگتا ہے کہ اب کشمیلا بی بی کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ جعفر ایسی باتیں کرتا ہے کہ نوشروان کشمیلا کو بیچنے کے لیے وہاں سے مجبور ہو جاتا ہے۔ نوشروان کشمیلا کا سارا بیگ پیک کرواتا ہے اور کمرے سے باہر نکلوا دیتا ہے۔ کشمیلا جو صبح بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا سامان کس سے باہر نکالا ہے۔ نوشروان جو باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا سامان میں نے باہر نکالا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کشمیلا جو کہتی ہے کہ میں کیوں جاؤں، میں آپ کی بیوی ہوں، ویسے بھی آپ کی دوسری بیوی تو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کو بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ تو آپ کو ایک دفعہ زہر دے چکا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو دوبارہ زہر دے جائے۔ نوشروان جو بہت غصے سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں نے کہا ہے نا آپ یہاں سے جا رہی ہیں تو بس جا رہی ہیں، ویسے بھی یہاں پر جعفر ہے میرا خیال رکھنے کے لیے، مجھے آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیلا یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور نوشروان کو کہتی ہے کہ آپ دعا کو طلاق کیوں نہیں دیتے۔
नौशरवां ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये मेरा ज़ाती मामला है, आप कौन होती है मुझे इस तरह के मशवरे देने के लिए। तो शमेला नौशरवां कहती है कि मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है आपके ऊपर। वैसे भी आप मुझे अपना हक देते तो नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप दुआ को तलाक दे दें, वो आपके लायक नहीं है, वो एक घटिया और छोटे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। मैं आपकी ख़ानदानी बहू हूँ, प्लीज़ दुआ को तलाक दे दे, वो अच्छी लड़की नहीं है। जाफ़र को लगता है कि अगर कशमेला यहाँ से चले गई तो साईं और बीबी दुआ के बीच सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी ये तो साईं के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सोचता है कि मैं अपनी साईं की ज़िंदगी से कशमेला बीबी को निकाल दूँगा। वैसे भी जब से दुआ बीबी साईं की ज़िंदगी में आई है, साईं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना शुरू हो गए थे। इतनी ही देर में नौशरवां के घर में नौशरवां के वालिद और वालदा आ जाती है। जैसे ही वहाँ पर आती है, नौशरवां के वालिद नौशरवां कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें दुआ को तलाक दे देनी चाहिए। कशमेला जल्दी से बोलती है कि मैंने भी साईं को यही कहा है कि आप दुआ को तलाक दे दें। इतनी ही देर में दुआ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि नौशरवां मुझे तलाक नहीं दे सकती, अभी भी मैं नौशरवां की बीवी हूँ, और वैसे भी जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती कि नौशरवां को मैंने जहर नहीं दिया, इस कशमेला ने जहर दिया है। कशमेला ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और डर सी जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की, तुम अपना आप को बचाने के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, घटिया लड़की। वहाँ बाबा से जल्दी उठते और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो यहाँ पर आने की, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे बेटे से दूर रहना, तुम आगे मेरे बेटे को जहर दे चुके हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। नौशरवां ये सुनकर बहुत दुखी होता है और कहता है कि बाबा सही आप ऐसे बात ना करें, आप दुआ को अंदर आने दें। नौशरवां कहता है कि हाँ बोलो, तुम क्या करनी है यहाँ पर, क्या बात है, जल्दी बताओ। कहती हैं कि नौशरवां प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस ले लें, मुझे एक दफ़ा घर वापस लेने आएँ, मैं ये साबित कर कर छोड़ूंगी कि जहर मैंने नहीं दिया, इस कशमेला ने जहर दिया है आपको, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये सरफराज से मिली हुई है। नौशरवां जैसे सरफराज का नाम सुनता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुमने ही मुझे जहर दिया है, अगर तुम मुझे जहर ना देती। अच्छा ये बताओ उस दिन तुम्हारे घर में सरफराज क्या करने के लिए आया था। दुआ कहती है कि मुझे नहीं पता वो क्यों आया था, और वैसे भी नौशरवां कहता है कि वैसे वो तुम्हें ये क्यों कह रहा था कि ये बच्चा मेरा है, तुम तो कहती हो ये बच्चा हम दोनों का, फिर सरफराज ऐसी बातें क्यों कर रहा था। मुझे तुम्हारे ऊपर दुआ यकीन नहीं रहा, मुझे लगा था मेरी मोहब्बत गलत नहीं होगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। दुआ तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, यहाँ से चली जाओ। कशमेला जल्दी से रोने लगती है और कहती हैं कि बाबा सही मेरा यकीन करें, मैं तो इस ख़ानदान की बहुत पुरानी बहू हूँ, देखिए मुझे तो इतने साल होंगे इस घर में आई, क्या मैंने कभी किसी को नुकसान पहुँचाया है, और वैसे भी अपने सर के साईं को जहर दूँगी। बाबा सही ये लड़की मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, आप इस लड़की पर यकीन मत करें। अम्मा सही जल्दी से बोलती हाँ बेटा मुझे पता है तुम सच बोल रही हो, ये छोटे ख़ानदान की घटिया लड़की यही ऐसे बोलती है, मुझे दुख हो रहा जब मैंने इससे अपनी बेटी कहा था। कशमेला को दिल को सुकून होता है, चलो कुछ तो हुआ, मेरे ऊपर अब इल्ज़ाम नहीं आएगा। कशमेला उसी वक्त एक प्लान आती है कि मैं अब दुआ को रास्ते से हटा दूँगी, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि नौशरवां उसी वक्त दुआ को तलाक दे देंगे। कशमेला फिर से सरफराज को फ़ोन करती है और कहती है कि रात टाइम तुम दुआ को मिलने के लिए वहाँ पर जाओ। ये जाफ़र सुन लेता है। वो सरफराज जो रात टाइम दुआ को मिलने के लिए जाता है और कहता है कि अगर तुम बाहर ना आई तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूँगा। दुआ ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे बातें सुनाने के लिए घर से बाहर चली जाती है। उसी वक्त कशमेला का जासूस उन दोनों के वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर कशमेला को सेंड कर देता है। कशमेला उसी टाइम वीडियो से नौशरवां को दिखाती है और कहती है कि ये लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी तो आपसे माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी मुझे घर वापस ले, ये देखे अभी भी ये सरफराज से मिलने से बाज नहीं आ रही। उधर दुआ सरफराज को कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, घटिया इंसान, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके तुम्हें अभी तक सुकून नहीं मिला, जो दोबारा फिर वापस आ गए। सरफराज दुआ कहता है नहीं, अभी तक मैंने तुम्हें अपनी ज़िल्लत का बदला मैंने तुमसे अभी लेना है, मैंने तो अभी तुम्हारे पीछे कुछ किया ही नहीं, मैं तो तुम्हारा जीना हराम कर दूँगा, जब तक तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक नहीं दे देगा मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जाफ़र जोशम कशमेला का जासूस को पकड़ लेता है, सारी बात उगवा लेता है। जाफ़र को कशमेला का जासूस सारी बातें बता देता है कि कशमेला ने उससे क्या क्या काम करवाए हैं। जाफ़र के पास अब काफ़ी ज़्यादा सबूत आ जाते हैं और कहता है कि वो साईं को दिखाएगा और कशमेला बीबी को इस बात का जवाब साईं को अब देना ही होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इधर सुमन का शौहर कहता है कि मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे रुखसती करना चाहता हूँ, सुमन तुमसे कौन से मान जाए। सुमन कहते हैं कि जी नहीं, मैं ऐसे रुखसती सादगी से बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं अपनी शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ। इतनी ही देर में
سمن کے شوہر کو سرفراز کے بارے کچھ ثبوت ملتے ہیں اور غصے میں آ کر سمن کو طلاق دے دیتا ہے۔ جی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سمن کے شوہر کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، سمن کو طلاق دے دیتا ہے اور سمن کی شوہر کی شادی جی ہوتی ہے دعا کی سب سے چھوٹی بہن سے۔ وہ دعا کے ساتھ اسے دیکھتا ہے اور دیکھ کر اپنا رشتہ دعا کے گھر بھیج دیتا ہے۔ دعا کی بہن بہت خوش ہو جاتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا پولیس آفیسر مجھے مل رہا ہے، اس لیے اس کی چھوٹی بہن اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ جی سمن کو یہ برداشت نہیں کرتی کہ پہلے اس دعا نے آ کے میرے بھائی کی زندگی برباد کی، پھر اس کی سب سے بڑی بہن نے میرے بھائی کے ساتھ شادی کی اور بعد میں میرے شوہر پر نظریں جمائیں، اور اب اس کی سب سے چھوٹی بہن جو میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں چھوڑوں گی نہیں، میں اس سے محبت کرتی تھی، اس انسان نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے طلاق دی اور بد کردار لڑکی سے شادی کرنے چلا ہے۔ اسے پتہ نہیں اس دعا نے کیا کیا، اسے پتہ نہیں اس کی سب سے بڑی بہن جو اس سے میرے بھائی نے طلاق دی ہے یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ وہ پاگل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دعا کو برباد کر دیں، پھر چھوڑے نہ۔ سرفراز کہتا ہے کہ میں تمہارے ہر دکھ کا بدلہ لوں گا، تم ٹینشن مت لو۔ جعفر جہانگیر نوشروان کو سب بتا دیتا ہے کہ کشمیلا نے کیا 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 ہے۔ جی دیکھیں گے اس ایپیسوڈ میں کہ کشمیلا کی چالاکیاں کب کشمیلا کے اوپر ہی پڑ جاتی ہیں، کشمیلا پر آگے ہے بہت زیادہ بھاری۔ نوشروان جو کشمیلا سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسی حرکت کرنے کا سوچا بھی کیوں، تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی، تم نے مجھ سے میری محبت کو دور کیا، کشمیلا کیوں؟ کشمیلا کہتی ہے کہ میں نے تو ابھی صرف آپ کی محبت سے آپ کو دور کیا، آپ دیکھیں میں اسے مار دوں گی۔ سائن دیکھیں اگر آپ میرے بھی نہیں نا تو میں کسی کا بھی آپ کو نہیں ہونے دوں گی، آپ کو اس دعا سے بہت محبت ہے نا، تو دیکھیں اب میں کیسے اس دعا کو مار دوں گی۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ سائیں بی بی کشمیلا کچھ کر ہی نہ دے، کہتا ہے نہیں یہ اب کچھ نہیں کرے گی، مجھے پتہ ہے، مجھے اب اس کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے۔ اتنی ہی دیر میں دعا کا فون آ جاتا ہے اور نوشروان کہتے ہیں کہ نوشروان آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، میں بھی آپ سے کتنی محبت کرتی تھی، آپ تو اس کوٹھے سے اٹھا کر لے کر آئے تھے، تب آپ نے مجھے بڑا اعتبار کیا تھا، اب تو میں بالکل بھی سچی نہیں ہوں، آپ مجھ پر کیوں اعتبار نہیں کر رہے۔ نوشروان سوچتا ہے اور لیکن جواب کچھ بھی نہیں دیتا اور فون بند کر دیتا ہے۔ دعا بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ مجھے صبر دے، مجھے اس امتحان سے پاس کر دے۔ ادھر کشمیلا اپنے بندے سے کہتی ہے کہ دعا کو مار دو۔ دعا جب بازار جاتی ہے اور کشمیلا کا بندہ دعا کو کڈنیپ کر لیتا ہے، وہاں سے لے جاتا ہے۔ نوشروان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، پورے گھر میں طوفان اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمیلا اگر دعا کو کچھ بھی ہوا نا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو جی یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو۔ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر اگنور مت کیجیے گا اور لائک اور کمنٹس کو لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائکس، تھینک یو۔